السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں آج دو کام ہوئے۔ ایک، مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں، اور دوسرا کام اس سے کہیں مختلف ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے کوئی ڈیل کی ہے؟ شکوک و شبہات اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہو گئی وزیر اعلیٰ۔ یار آپ نے کیا کہا ہے، پہلی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، تو پہلی خاتون، پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہے۔ اب ٹھیک ہے، 220 ووٹ دیے مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور ان کے مد مقابل رانا آفتاب صاحب نے لیے ہیں ووٹ 0 کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حصہ لینا تھا، ہم اپنے ووٹ پورے لیتے، لیکن ہم نے جو خطاب کی اجازت نہ ملنے پر ٹوکن پروٹیسٹ کیا تھا، اس کے لیے باہر آئے، اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے دروازے بند کر دیے اور ہمیں حصہ نہیں لینے دیا، تو ہمیں باہر رکھا گیا۔ اب اس بحث میں نہ پڑی، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم بن گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی، میں نے وہ فارم 45 دیکھے، مہر شرافت صاحب سے رابطہ ہوا، ان کے میں نے فارم 45 دیکھے، تو مہر شرافت صاحب تقریباً فارم 45 کے مطابق 900 کے آس پاس ووٹوں کی لیڈ سے مریم نواز شریف صاحبہ سے جیتے ہوئے ہیں۔ تو یہ جس سیٹ پر وزیر اعلیٰ بنی ہیں، یہ خود رسکی ہے، یہ خود مشکوک سیٹ ہے، فارم 45 کے مطابق تو یہ ہاری ہوئی ہیں۔ دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کے اس خطاب کے موقع پر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ اب ٹھیک ہے، کہنے میں کیا حرج ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس خطاب کے موقع پر ہوا کیا کہ اپوزیشن باہر تھی، تو مریم نواز شریف صاحبہ اطمینان سے خطاب کر رہی تھی۔ عمران خان صاحب کا جب خطاب تھا بطور وزیر اعظم، پہلا خطاب، تو کیا ہوا تھا، ایئر پلگ لگا لیے تھے کانوں میں، اور ایسی کی تیسی کر دی تھی اپوزیشن نے۔ پھر یہ کہنا پڑا تھا خواجہ آصف صاحب کو کہ دوڑ گیا جے، کیونکہ عمران خان صاحب تنگ آ گئے تھے، وہ خطاب نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اطمینان سے خطاب کیا ہے۔ یہ کیوں کر ہوا، اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی ڈیل کی، پی ٹی آئی نے کچھ طے ہو گیا تھا، اس پہ عمل درآمد کیا، اور ممکن ہے کہ کچھ مشکلات سے جان چھوٹے ان کی، اس لیے انہوں نے یہ کر لیا۔ یہ ہوا کیا، اس پر سوال اٹھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں آنے نہیں دیا۔ میرا خیال اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہمیں آنے نہیں دیا کہا جائے۔ اور اگر آپ کو مریم نواز شریف کا خطاب جو تھا اس میں احتجاج بھی کرنا تھا، نعرے بھی لگانے تھے، عمران خان کے لیے آواز بھی اٹھانی تھی، تو آپ اٹھاتے۔ لیکن ہوا کیا، 16 پریزن وینز، قیدیوں کی 16 وینز، 4 عدد واٹر کینن، 35 عدد بختر بند گاڑیاں، اور 400 پولیس اہلکاروں کی نفری پنجاب اسمبلی کے لیے لگا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ آئیں، تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا دفتر، میرا چیمبر، میرے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ کرنے کے بعد دل کے دروازے بند ہو گئے، دل کے دروازے سب کے لیے کھلے، یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تقریر کرنے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر گئی تھیں، ان کی تصویر لے کر آئی تھیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو تقریر کر رہی تھیں، اس کو اسمبلی میں موجود لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کی باڈی لینگویج، ان کے ورڈز تال میل نہیں کھا رہے تھے۔ تو وہ بڑا عجیب سا تھا، ایک برا سا خطاب تھا، ایک اپوزیشن کو باہر نکال دینے کے باوجود بھی جس طرح کا خطاب ہونا چاہیے تھا اس طرح کا خطاب نہیں تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ ذرا کنفیوزڈ۔ انصاف کی یہ پالیسی پہلے سے ہی ہوگی کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ حلف لیں گی، یا پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا انتخاب ہو رہا ہوگا، تب پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے امیدوار تک بدلا ہے تاکہ میاں اسلم اقبال کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ پرسوں کیا ہوا تھا، اتنے زوردار نعرے تھے مریم کے پاپا، اتنے زوردار نعرے تھے کہ ان نعروں کی موجودگی میں پی ٹی آئی والوں کی تعداد کم ہے، وہ آواز نہیں نکل پا رہی تھی نون لیگ والوں کی۔ آج نون لیگ والے کارکن بھر کے لائے، اور انہوں نے عمران خان کے، بشرا بی بی کے بارے میں گندے نعرے لگائے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور وہ جو مہمانوں کی گیلریز ہیں وہ بھر دی انہوں نے، اور پی ٹی آئی والوں کو تو 1.5-2 کلومیٹر دور اتار کے کہا پیدل جاؤ۔ تو مہمان وغیرہ وہ لوگ کیا لاتے پی ٹی آئی والے، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ساتھ بندے لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا وہ جو شوکت ہے انہوں نے کیا کہا تھا، اندر جاؤ اور جو کوئی روکے انہوں لمبا پالو، اچھا لٹا کے مارو اس کو۔ یہ ارکان اسمبلی سٹاف کے بارے میں بتا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو
کہ اندر جاؤ اطمینان سے جاؤ, لمحہ پالو. تو لمحہ پالو کا مطلب ہے لٹا کے مارو, لٹاؤ اور لٹا کے کوڑ دو اس کو اور گراؤ بندے. یہ حکمت عملی تھی نون لیگ کی. اب نون لیگ اس حکمت عملی کے ساتھ ایوان میں یہ سیاسی استحکام کی طرف تو کوئی بھی نہیں بڑھ رہا نا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس انداز سے اس وقت حکومت جاری ہے, معاشی استحکام کہنے کو تو یہ لفظ ہی ہے لیکن آتا بھی ویسے ہے جو آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تبھی آئے گا نا. لیکن یہ دیکھیں ایک جو صورتحال آج, دیکھیے اس طرح سے تو ایک تو نہیں آئے گا. دوسرا مریم نواز شریف صاحبہ جو خبریں مل رہی ہیں پولیس والوں سے, وہ تو تیار ہیں کہ ایسی کی تیسی کرنی ہے پی ٹی آئی والوں کی. اور پی ٹی آئی والے کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی والے آپ کو خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے نظر آئیں گے. اب اگر یہ ہونا چاہیے, یہ نظر آئے گا کہ وہ خیبر پختونخوا میں پناہ لیں گے, پنجاب میں وہ ٹک نہیں سکیں گے اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ والی سیاست کریں گی تو خاک استحکام آئے گا. اس کے بعد دونوں طرف سے آپ بیانات, حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گی, باتیں کرنا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت بڑی تعداد میں پنجاب میں ہیں, بلکہ اکثریت ان کی ہے فارم 45 کے مطابق. تو اگر یہاں پر آپ ان کو نہیں رہنے دیں گے, ان کے کاروبار تباہ کریں گے, پہلے بھی کیا گیا, دوبارہ کریں گے, تو یہ لوگ خیبر پختونخوا میں ہوں گے. خیبر پختونخوا میں نون لیگ والے کتنے؟ گننے کے برابر, گنتی کے برابر نا. ایک ہم اختیار ولی کو جانتے ہیں, ایک کیپٹن صفدر کا خاندان ہم جانتے ہیں, ایک ہم جانتے ہیں امیر مقام کو, ایک صابر شاہ کو. اس کے بعد آپ ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو, ایک ارباب خضر حیات ہیں, اس کے بعد آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جو کچھ اور لوگ تھے جھگڑا صاحب وغیرہ, وہ لوگ پی ایم ایل این چھوڑ چکے. تو یہ حال ہے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پر جتنی مشکل میں آئے گی, اور پی ٹی آئی والوں کو کوئی خاص وہ حکومت کتنی دیر تک چلے گی, اندازہ تجزیہ یار یہ دیکھیے ابھی جو نگراں کابینہ اس میں سے کچھ لوگ اٹھا کر آگے لائے جائیں گے منتخب کابینہ میں. ٹھیک ہے, ایک بڑا نام ہے منتخب کابینہ میں. اگر یہ لوگ لائے جائیں گے, سینٹ بنایا جا رہا ہے اس کو. یہ تو دیکھیے نا, وہ نگراں کابینہ میں تو نہیں, لیکن نگراں کابینہ جو شہباز شریف کی ٹیم ہوگی جو ڈیلیوری کے لیے بنائی جائے گی, اس میں بھی اس نگراں کابینہ سے 2 سے 3 نام موجود ہوں گے. شمشاد صاحبہ ہو سکتی ہیں, نیٹ بند کرنے والے نہ ہوں, ڈاکٹر عمر سیف ہو سکتے ہیں, شمشاد صاحبہ ہو سکتی ہیں. تو یہ کام اگر آپ کو کرنے ہیں تو پھر استحکام نہیں آتا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ شاید 1.5-2 سال دوبارہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. اس بار اگر جانا پڑے گا تو یہ خود ہی جانا پڑے گا یا جانا پڑے گا؟ دیکھیے جانا پڑے گا تو جانا پڑے گا نا, وہ خود ہی جانا پڑے گا, یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار اب حکومت نہیں چل رہی, چلے جاتے ہیں انتخابات میں, یا طاقتور حلقے بھیجیں گے. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں نا, تو وہی کریں گے. اور کیا کوئی حکومت خود چھوڑنے پر رضامند ہوتا ہے؟ نہیں. عمران خان کی حکومت, عمران خان کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی حکومت ہے جو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیج دی. بعد میں کیا نکلا, جنہوں نے گھر بھیجی وہ خود بول رہے ہیں کہ باجوہ تھا پیچھے, اور بھی لوگ تھے. ٹھیک ہے نا, یہ جب خود بتا رہے ہیں کہ باجوہ تھا پیچھے, فیض بھی ساتھ میں تھا, جب وہ یہ نام لے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے. اب آگے کیا ہوگا, کیا یہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا غیر سیاسی طاقتیں, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو اہداف ہیں معاشی ان کو پورا کر لے گی, اگر وہ نہیں ہو پاتے تو ہم ایک اور انتخاب دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ممکن ہے نا کہ کوئی 2 سال کے عرصے میں ایک بار پھر انتخابات کی طرف جا رہے ہوں. یہ تو باتیں سب کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ خبریں کون رکھتا ہے؟ کامران خان صاحب رکھتے ہیں. نہیں, صحافیوں کو چھوڑ دیجیے. اچھا, صحافیوں کو, سیاستدانوں کو, تمام لوگوں کو شامل کر لیجئے. تو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ خبریں کون رکھتا ہے؟ خیابانی مجاہد پہ کون رہتا ہے؟ فیصل واوڈا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت معجزہ ہوگا اگر یہ 1.5 سال نکال جائے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر زیادہ وقت دینا ہے حکومت کو تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا پڑے گا. اگر کم وقت دینا ہے, یعنی 6 ماہ میں انتخابات چاہنے ہیں, تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو بنا دیں. تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر اسحاق ڈار کو لانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو نہیں چلے گی حکومت, کیونکہ اسحاق ڈار کے معاملے پر بھی شدید ریزنٹمنٹ موجود ہے. اسحاق ڈار نہیں تو کون؟ میں تو آپ سے عرض کروں ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کو کنٹینیو کروایا جا سکتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے, ان کو سینٹ میں لے جایا جائے اور ان کو کنٹینیو کروایا جائے. شوکت ترین صاحب کو
لایا گیا تھا, سینٹ پہنچایا گیا تھا, وزیر بنایا گیا تھا. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا, وہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. مجھے لگتا ہے مشکل ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑے کام کیے تو اس لیے ممکن ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ گیلانی صاحب بنے, لیکن کام خواہشوں پہ نہیں ہوتے, تو دیکھیے کیا بنتا ہے. مشکل ہے کہ وہ بنے. مجھے ایک اور چیز جو ہم سے مس ہوئی اس پہ بات کرنی ہے. پنجاب کو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وائی فائی فری وائی فائی کا صوبہ بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے. فری وائی فائی کے صوبے کے ساتھ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی خبریں تو بن جاتی ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ عام عوام چاہتی ہے. عام عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ ملے فری وائی فائی, لیکن یہ بھی چاہتی ہے کہ غریب کی زندگی میں کچھ بہتری آئے اور معاشی اقدامات لیے جائیں. اور 5 اضلاع جو ہیں پنجاب کے, انہیں وہ آئی ٹی سٹی بنانے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے تو اس وقت ٹویٹر چل رہا ہے نہیں, ابھی تو مریم نواز شریف صاحبہ بنی بھی نہیں ہے نا, ٹیکنیکل حل نہیں دیا نا. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہیں وہ. بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹر بند ہے, دوسرا میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں کہ ہم سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو بار بار بند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو ایسے میں کیا یہ ہم جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ وائی فائی بھی ہوگا فری کا آپ کے لیے آئی ٹی سٹی بھی بنیں گے, ختم کر دیں وائی فائی نہ دیں, لیکن غریب کی زندگی میں کچھ بہتری آئے, اس کو پیاز آٹا وغیرہ یہ مناسب رمضان کا ایک پیکج بھی, رمضان پیکج کا بھی اعلان کر مریم صاحبہ لا رہی ہیں. دیکھیے بہتر ہو, لیکن لائنوں میں کھڑا کر کے ذلیل کروانے والا کام عام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.